اس میں پیش کرتے ہیں، ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی درخواست رد نہیں ہوتی۔ یہ حضور کی ان سے محبت ہے۔ بہت سارے واقعات ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں، حضرت کا تاج الاولیاء ہے، اور تاج الدین کی کتابیں بہت سارے لوگوں نے لکھی ہیں، ان میں بے شمار کرامات کا ذکر ہے۔ مردہ زندہ بھی کر دیا، جیسے بھی مسلم بھائی نے بتایا کہ وہ روز دیوار میں سے گزر جاتے تھے اور لوگوں کی فریادوں کو سنتے تھے۔ ابھی یہاں استدراج کا ذکر کیا گیا، سیما حضرت صاحب نے ابھی آپ سے باتیں کی کہ روحانی علوم کے ساتھ ساتھ استدراجی علوم بھی کام کرتے رہتے ہیں۔ استدراج جادو کو کہتے ہیں۔ تو بابا تاج الدین اکبری کے دور میں بھی جادو کا بڑا دور تھا۔ تو وہاں ایک جنگل سارا ہی مخصوص تھا ان جادوگروں سے بھرا پڑا تھا، اور بڑے بڑے نامی گرامی جادوگر وہاں ہوتے تھے۔ جب بابا تاج الدین اکبری اس جنگل میں تشریف لے گئے تو ان لوگوں کے جادو فیل ہو گئے۔ اب جس پہ جادو کرے جادو اثر نہ کرے۔ پہلے جادو بڑا اثر کرتا تھا، وہ بڑے حیران ہوئے، فردن آپس میں انہوں نے میٹنگز کی، یار یہ کیا ہو گیا، کیا ہمارے عملیات میں فرق پڑ گیا، جو ہمارے جو ذکر وہ کرتے ہیں ان ذکروں میں کوئی فرق پڑ گیا، یا ہماری جو پاور ہے ان میں کیا کمی آ گئی، ہوا کیا ہے؟ انہوں نے وقت تشکیل کیا، وہ ان کا جو سردار تھا جادوگر ہے اس کے پاس چلے گئے۔ اس کے سامنے انہوں نے فریاد کی کہ حضور یہاں ہم لوگ بڑے پریشان ہیں کہ ہمارا جادو نہیں کام کر رہا ہے، اور جادو جو لوگ کرتے ہیں وہ مفت نہیں کرتے، یہ مالی مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ روحانی لوگوں میں اور جادوگر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ روحانی لوگ ہیں وہ بے لوث اللہ کی مخلوق کی خدمت ہوتے ہیں، وہ کسی سے کوئی سزا و ستائش کی توقع نہیں رکھتے کہ ان کو کوئی مالی مفاد ملے، کوئی ان کو زمین الاٹ کر دے، کوئی سونا چاندی دے دے، کوئی پرمٹ دے دے، کوئی عہدہ دے دے، ان چیزوں سے وہ بڑا۔ جبکہ جادوگر جو ہے وہ ہر وقت اس مادی اسی خول میں رہتا ہے اور اسی کے چکر میں رہتا ہے۔ اب جو لوگ پیسے دیتے ہیں جادو کرواتے ہیں، اگر وہ جادو اثر نہیں کرتا تو وہ آگے متھے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو لازمی چیز ہے کہ لوگ ان کے پاس گئے، بھائی ہم نے تو آپ کو پیسے دیے ہوئے ہیں، آپ کیوں جادو نہیں کرتے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جادو کر نہیں، جادو اثر نہیں کرتا۔ جب وہ سردار کے پاس گئے، اس کے سامنے اپنی فریاد پیش کی، اس کے سامنے روئے گڑ گڑائے کہ یہ حضور دیکھیے کیا مسئلہ ہے۔ تو سردار نے دیکھا، آنکھیں بند کی، سوچا، اس نے کہا ہو بھائی یہ تو کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے جسم سے ایسی لہریں نکل رہی ہیں، جیسے مسلم بھائی نے بات کی لہروں کی، اس کے جسم سے ایسی لہریں نکلتی ہیں، ایسی پازیٹیو لہریں نکلتی ہیں کہ نیگیٹو جو لہریں ہیں ان کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یہ لیں کہ جیسے اندھیرا ہے، تو اندھیرے میں جب روشنی کا ظہور ہوتا ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ اب روشنی جب بالکل تھوڑی مقدار میں، اب ایک چھوٹی سی موم بتی جلا لیں رات کو، پوری رات کا اندھیرا اس پہ حملہ ہو تو اس کو بجھا نہیں سکتا، وہ روشن رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ پاورفل ٹارچ جلاتے ہیں تو جہاں تک اس کی اپروچ ہے وہاں تک اندھیرا اس کے قریب نہیں ہے۔ اب یہ روحانی لوگ اللہ سے اٹیچ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات ان کے اندر جذب ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خصوصی کو علم عطا کیا ہوا ہے، یہ علم لدنی کا حامل ہوتے ہیں، علم نبوت ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ بندہ بھی ایک قسم کا سراپا نور بن جاتا ہے، یعنی وہ اتنے نورانی ماحول میں رہتا ہے کہ وہ اس کا سایہ بھی نظر نہیں آتا۔ آپ بعض لوگوں واقعات سنیں گے، خاص طور پہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگ یہ بتاتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا،
اب یہ نہیں کہ ہر وقت سایہ نہیں تھا، یہ جب وہ خاص اللہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کا ذہن اللہ سے مل جاتا ہے، ان کا شعور معطل ہو جاتا ہے، لاشعور حرکت میں آ جاتا ہے، اتنا حرکت میں آتا ہے کہ وہ نور کے ساتھ نور بن جاتے ہیں، تو نور کا پھر سایہ نظر نہیں آتا۔ تو ان کے اندر سے جو روشنیاں نکلتی ہیں، پھوٹتی ہیں، وہ لوگوں پہ اثر کرتی ہیں۔ اب وہ جو اس ماحول میں گئے، وہ جو نیگیٹو ویو سے وہ چھڑ گئی، انہوں نے کام چھوڑ دیا، فیل ہو گئی۔ جیسے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ایک دم سے اندھیرا چھا جاتا ہے، اس طرح وہاں بھی ان کی وہ لوڈ شیڈنگ ہوگی، ان کے روم فیل ہو گئے۔ اب سردار کے پاس جب گئے، سردار نے کہا بھائی یار رشی، وہ رشی اپنی زبان میں کہتے ہیں، ہم تو ولی اللہ کہتے ہیں کہ ایک رشی آیا ہوا ہے، اس کے جسم سے ایسی ویو نکل رہی ہے کہ آپ کا جادو وہاں اثر نہیں کرتا۔ انہوں نے کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا بھائی تصرف کرو اس میں، بگاؤ، تمہارے پاس پاور ہے، پاور کو استعمال کرو۔ اب جب فردن پاور استعمال کی، بابا کو کیا ہونا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر سردار کے پاس گئے، سردار نے کہا جہاں یہ رشی، یہ بندہ بیٹھا ہوا، اس کے ارد ایک حلقہ بنائے، اور میں بھی چلتا ہوں، آپ بھی، اور سارے لوگ مل کے پوری توجہ، پورا دھیان اس طرف لگاتے ہیں اور پورا تصرف کرتے ہیں، اپنی پوری پاور استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھاگتا کیوں نہیں ہے؟ یہ بھاگ جائے گا، ہمارے اندر بڑی طاقت ہے، ہم نے بڑے چلے کاٹے ہوئے ہیں، ہم نے بڑے امید کیے ہوئے ہیں، اور شیطان ہمارا حامی و ناصر ہے، شیطان کو ہم نے بیچ میں ڈالیں گے، دیکھیں گے یہ پتہ کیسے نہیں بھاگتا۔ اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے حلقہ باندھا اور اپنا وہ جنتر منتر شروع کیے، جو وہ تصرف کرتے ہیں وہ اپنا تصرف کیا، انہوں نے ذہن کی پاور استعمال کی، نتیجہ کیا نکلا کہ کافی سارے جادوگر اس میں پاگل ہو گئے، کئی لوگوں کی نظر ختم ہو گئی، کئی لوگوں کو فالج ہو گیا، اپاہج ہو گیا، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، بازو حرکت نہ کرنا بند کر دیا۔ اب بڑے پریشان کہ یہ کیا ہوگا۔ اب پھر سردار کو انہوں نے کہا جی سردار یہ تو الٹا ہو گیا کام، ہم تو لوگوں پہ جادو کرتے تھے، یہ تو ہم پہ جادو ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ سردار نے کہا کہ آپ یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ اس بندے کے پاس جائیں، سارے مل کے چلتے ہیں، میں بھی چلتا ہوں، اور اس سے معافی تلافی کرتے ہیں۔ اب جب تک یہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، آپ کی حالت ایسی رہے گی اور قیامت تک ایسی رہے گی۔ جیسا کہ وہ بات ہوئی کہ استدراجی حکومتیں کس طرح کام کرتی ہیں، کہ جادو کے اثرات جو ہیں یہ بالکل ہی عارضی ہوتے ہیں، یعنی اس سے ناپائیدار چیز اس دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، جس سے ہم بہت ڈرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہر وقت ڈرتے ہیں جو ہم پہ جادو ہو گیا، ہم پہ تعویذ ہو گئے، ہم پہ سایہ ہو گیا، ہم پہ فلاں ہو گیا، ٹھمکا ہو گیا۔ حالانکہ سب سے زیادہ ناپائیدار چیز جادو ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کی ناپائیداری کہ آپ صبح سورج نکلنے سے پہلے کسی ندی یا دریا کو پار کر لیں، بات کیے ہوئے ہے، جادو ختم۔ کیسے ہی جادو ختم ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو فضا کے اندر ہر وقت تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ان تبدیلیوں سے بھی جادو کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مقام چینج کر لیتا ہے، یعنی کسی پہ جادو ہے، وہ مثال کے طور پر یہاں بیرگے ٹون میں رہتا ہے، وہ سیکنڈ ٹون میں شفٹ ہو جاتا ہے، کولکا میں شفٹ ہو جاتا ہے، کسی اور گجران چلا جاتا ہے، اس کا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ کسی روحانی ہستی کے سامنے جاتا ہے اور ان کی نگاہ پڑتی، جادو ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دم کریں گے جادو ختم ہو جائے گا، وہ تصرف کریں گے جادو ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی صاحب مزار کے پاس چلیں جو واقعی ولی اللہ ہیں، جن کے مزار ہیں، اگر آپ ان کے مزار پہ بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، آپ کے جادو ختم ہو جائے۔ نہ صرف جادو ختم ہو جاتا ہے بلکہ ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا ریلیکس فیل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ